لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین، لا سیما علی امیر المومنین۔ حضرات، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں، لہذا آپ کے فضائل و کمالات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ یہ ذات بابرکت جس کی پوری زندگی فضائل ہی فضائل، جس کی پوری زندگی کمالات ہی کمالات، خانہ کعبہ میں ولادت کے بعد آغوش رسالت میں پروان چڑھنا، اور اس کی کیفیت خود مولا کی زبانی مولا بیان فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر کے پیچھے اس طرح چلتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ میں پیغمبر کے اخلاقیات میں سے کچھ نہ کچھ روز سیکھتا۔ پیغمبر نے مجھے اس طرح علم سکھایا جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ بھراتی ہے۔ پیغمبر اسلام کی آغوش تربیت میں پروان چڑھنے کے بعد اسلام کی سب سے پہلی دعوت کے موقع پر کھانے کا اہتمام آپ نے کیا۔ دعوت کے بعد جب پیغام توحید پہنچایا گیا تو نصرت اسلام کا وعدہ آپ نے کیا، اور اس کے بعد اس وعدے کے ذریعے پیغمبر اسلام کی جانب سے اپنی وصایت اور خلافت کی سند حاصل کی۔ مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کی حیات بابرکت میں ہر لمحہ آپ کی نصرت اور مدد فرمائی۔ مکے کی زندگی میں پیغمبر اسلام کے ساتھ ہمیشہ سائے کی طرح رہے۔ ہجرت کے موقع پر جب پیغمبر اسلام کی جان کو خطرہ ہوا تو بلا جھجک چمکتی ہوئی تلواروں کے سائے میں بستر پیغمبر پر آرام فرما کے پیغمبر اسلام کی جان بچائی۔ مدینے کی زندگی میں پیغمبر اسلام کو جتنی جنگیں لڑنا پڑیں، ہر جنگ میں فتح کا سہرا علی کے سر بندھا۔ گویا پوری زندگی نصرت اسلام میں بسر کی اور پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری مرحلے تک ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ مولا کائنات کی اس ایثار و قربانی پر تاریخ اسلام کی بہت سے واقعات شاہد ہیں۔ تاریخ اسلام میں جتنی فضیلتیں ہیں گویا وہ علی کی ذات سے مخصوص ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں سے لے کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں آپ کے متعدد فضائل و کمالات کا تذکرہ ہے۔ آپ کے جذبہ ایثار و قربانی کی داد دی گئی ہے۔ آپ کے خلوص، آپ کی سخاوت، آپ کی عبادت، آپ کے علم اور آپ کی شجاعت کی داستانیں زبازد خاص و عام ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ 4 افراد وہ ہیں جنت جن کی تمنا کرتی ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے پیغمبر کی زبانی جب یہ روایت سنی تو میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ میں جانوں کہ وہ 4 افراد کون ہیں۔ میں پیغمبر کی بزم سے اٹھا اور اس شخصیت کے پاس گیا جسے پیغمبر کے بعد مسلمانوں نے اپنا پہلا خلیفہ مانا۔ میں نے جا کے کہا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے 4 افراد وہ ہیں جنت جن کی تمنا کرتی ہے، آپ پیغمبر کی خدمت میں جائیں اور آپ ان سے معلوم کریں کہ وہ 4 افراد کون ہیں۔ انہوں نے کہا میں معلوم نہیں کر سکتا اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہیں میرا نام ان میں نہ ہو۔ میں اس دوسری شخصیت کے پاس گیا جسے مسلمانوں نے دوسرا خلیفہ تسلیم کیا ہے، انہوں نے بھی پیغمبر سے معلوم کرنے سے انکار کر دیا۔ میں تیسری شخصیت کے پاس گیا، وہاں بھی مجھے یہی جواب ملا کہ کہیں ان میں میرا نام نہ ہو۔ آخر میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس گیا جو ایک باغ میں درختوں کی آبیاری کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں بیلچہ تھا۔ میں نے جیسے ہی پیغمبر اسلام کی روایت آپ کو سنائی اور آپ سے عرض کیا کہ جا کے پیغمبر کی خدمت معلوم کریں، آپ نے فوراً بیلچے کو رکھ دیا اور پیغمبر اسلام کی طرف بڑھے۔ میں نے دریافت کیا کہ اگر آپ کا نام ان افراد میں نہ ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ مولا کائنات نے فرمایا اگر میرا نام ہوا تو میں شکر پروردگار بجا لاؤں گا، اور اگر میرا نام نہ ہوا تو میں خدا سے دعا کروں گا کہ مجھے ان افراد میں شمار کرے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم میں جیسے ہی مولا کائنات پہنچے اور پیغمبر کی نظر آپ پر پڑی، پیغمبر اسلام نے آپ کو دیکھتے ہی ارشاد فرمایا انتا واللہ اولہم، اے علی خدا کی قسم تم ان میں سب سے پہلے ہو۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا سلمان، ابو ذر اور مقداد وہ افراد ہیں جنت جن کی تمنا کرتی ہے۔ گویا پیغمبر اسلام بتانا چاہتے ہیں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب اور ان سے وابستہ جتنے افراد ہیں وہ اس لائق ہیں کہ جنت ان کی تمنا کرے۔ مولا کائنات کی حیات بابرکت میں آپ کی فضائل و کمالات اور آپ کے جذبہ ایثار و قربانی سے متعلق بہت سے واقعات ہیں۔ پیغمبر اسلام
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنی مسجد میں لوگوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس نے خدا کی راہ میں کچھ خرچ کیا ہو؟ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا میں 1 دینار لے کر گھر سے باہر نکلا تھا آٹا لینے کے لیے، میرے گھر میں کئی دن سے فاقہ تھا، 1 دینار مجھے کہیں سے حاصل ہوا، میں جب گھر سے باہر نکلا مجھے راستے میں مقداد ملے، میں نے ان کے چہرے پر بھوک کے آثار محسوس کیے، میں نے وہ دینار انہیں دے دیا اور گھر واپس آ گیا اور فاقے کی کیفیت کے ساتھ ہم سب سو گئے۔ اسی پیغمبر اسلام نے آپ کو دعائے خیر دی۔ اسی موقع پر ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا آج میں نے بھی بہت بڑا نیک عمل انجام دیا ہے۔ ایک خانوادہ سفر پر جا رہا تھا، اسے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے 1000 درہم عطا کیے۔ پیغمبر اسلام نے سنا اور خاموش رہے۔ لوگوں نے پوچھا مولا آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو دعائے خیر دی جبکہ اس شخص کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ مولا فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی خدمت میں کوئی ناچیز تحفہ بھی جاتا ہے تو اس پر وہ خوش ہو جاتا ہے اور بہت سے انعامات سے نوازتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے تحفے کو بھی وہ نظر انداز کر دیتا ہے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ لوگوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھا ہے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی نے جو 1 دینار خدا کی راہ میں دیا تھا وہ خالص اللہ کے لیے دیا تھا، اور اس شخص نے جو 1000 درہم خرچ کیے ہیں وہ علی سے مقابلہ اور علی کو نیچے دکھانے کے لیے خرچ کیے ہیں۔ خدا کی قسم اگر زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک سونا کوئی اس نیت کے ساتھ خرچ کرے کہ وہ علی کو نیچا دکھائے تو خداوند عالم نہ صرف یہ کہ اسے قبول نہیں کرے گا بلکہ اسے جنت کی نعمتوں سے اتنا ہی دور کر دے گا۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کے فضائل و کمالات پر جتنی روشنی ڈالی جائے کم ہے۔ آپ کی شخصیت اور آپ کی فضائل سے متعلق بعض چھوٹے چھوٹے جملے تاریخ نے ذکر کیے ہیں۔ آپ جس جنگ میں بھی شریک ہوئے فتح آپ کے ہاتھوں پر تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علی قوت قلب کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہادر ہیں، علی اشجع الناس قلبا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں علی سیف اللہ علی اعدائہ، علی خدا کے دشمنوں پر خدا کی تلوار ہیں۔ مولا کائنات کی میدان جنگ میں خصوصیت تھی کہ آپ ایک ہی بار میں دشمن کا کام تمام کر دیتے تھے۔ کانت ضربات علی وطرا، آپ ایک ہی ضرب میں دشمن کا کام تمام کرتے تھے۔ مولا کائنات کے بارے میں تذکرہ ہے کہ جب آپ کسی جنگ میں شریک ہوتے تھے اور دشمن کی صفیں آپ کے وجود مبارک کو دیکھتی تھیں تو آپس میں ایک دوسرے سے وصیت کرنے لگتے تھے کہ اب ہماری موت کا سامان فراہم ہو گیا۔ مولا کائنات جب جنگ میں شریک ہوتے تھے تو سامنے والی صف کے افراد یہ کہتے تھے کہ علی جس لشکر میں ہوں گے ملک الموت علی کے ساتھ ہوں گے اور سامنے والوں کو مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مولا کائنات میدان جنگ میں ہمیشہ پیدل شریک ہونے کو ترجیح دیتے تھے اور گھوڑے پر بہت کم سوار ہوتے تھے۔ لوگوں نے دریافت کیا مولا آپ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ میں شریک کیوں نہیں ہوتے؟ مولا فرماتے ہیں کہ گھوڑے کی ضرورت میدان جنگ میں 2 باتوں کے لیے ہوتی ہے، یا میدان سے بھاگتے ہوئے انسان کا پیچھا کرنا ہو یا میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا ہو۔ علی نہ میدان سے بھاگتے ہوئے انسان کا پیچھا کرتا ہے اور نہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ انسانیت کا یہ عظیم ترین سورما، تاریخ اسلام کا عظیم ترین مجاہد ان ایام میں بستر بیماری پر زخموں سے چور پڑا ہوا ہے۔ گھر کے افراد آپ کے چاروں طرف موجود ہیں۔ زینب ام کلثوم شدت گریہ سے بے حال ہیں۔ مولا کائنات بے کسی کے عالم میں بستر بیماری پر ہیں، لیکن جن یتیموں کو، جن بے کسوں کو آپ روزانہ مدد پہنچایا کرتے تھے ان یتیموں میں بے چینی ہے۔ وہ اپنی ماؤں سے دریافت کرتے ہیں مادر گرامی ہمارا بابا نہیں آیا، ہماری مدد کرنے والا نہیں آیا۔ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی مدد کرنے والا بستر بیماری پر زخموں سے چور پڑا ہوا ہے تو تاریخ بیان کرتی ہے کہ وہ اپنے حصے کا دودھ لے کر مولا کائنات کے دروازے پر پہنچتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی خبر گیری کرنے والا اب ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ آج دوبارہ احساس یتیمی کرتے ہیں۔ مولا کائنات آپ کو یتیمی کا اتنا احساس تھا، ذرا کربلا میں آئیے۔ آپ کے لال کی ننھی سکینہ میدان کربلا میں یتیمی کا داغ اٹھانے کے بعد دشمنوں کے تماچے کھا رہی ہے۔ خیموں میں آگ لگنے کے بعد جلتے ہوئے کرتے کے ساتھ کبھی اس طرف جاتی ہے کبھی اس طرف جاتی ہے اور آخر ایک لاش بے سر سے لپٹ کر بیان کر رہی تھی بابا خیمے جل گئے، بابا آپ کے بعد ہم سربرہنہ ہو گئے، بابا ہمارے گوشوارے چھین لیے گئے، بابا ہم یتیم ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔